کچھ علامتیں پوری نہیں اور بھی ہے جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی میں چھلکتی ہے. بھائی محبت کا دوسرا درجہ جو محبت ہونی چاہیے اللہ کے بعد وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ سے محبت بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے جو محبوب نہ جانے اپنے اولاد سے, اپنے والدین سے اور تمام انسانوں سے مجھے محبوب نہ جانے. ایک واقعہ بھی اس کے پیچھے آتا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے. عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول میں اب آپ کو اپنے والدین اور اپنے نفس کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کن کن سے؟ اپنی نفس اور والدین کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر ابھی تم ایمان کو نہیں پہنچے. عمر ابن خطاب نے جو ہی یہ سنا تو کہا اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو کہا ابھی بھی نہیں, اس لیے کہ ابھی اپنی جان باقی. دو باتیں کہی تھی, اپنی جان پھر والدین. اب کہا کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ لیکن جان سے نہیں. تو کہا عمر ابھی بھی نہیں. فوراً جو ہی سنا تو کہا اللہ کے رسول میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنی جان اپنے والدین سے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر, عمر اب تم ایمان کو پہنچے ہو, اب تم ایمان کو پہنچے ہو جب تم مجھے اپنی نفس, اپنے والدین, اپنی اولاد, تمام دنیا سے. اور اس کے بعد آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ, کہ قسم اس ذات کی اس کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا حتی اکون, جب تک کہ وہ شخص احب الیہ, وہ محبت نہ کرے مجھ سے, ان سے زیادہ من والدہ ولدہ, اپنے اولاد سے, اپنے والدین سے. اور ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے والناس اجمعین, تمام انسانوں سے. جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم زیادہ محبوب نہ جانے تب تک ہم ان کے محبت یا محبوب رسول نہیں کہلائیں گے. یاد رکھیے ہم ان کے محبت کرنے والے نہیں کہلائیں گے. اور نبی سے محبت کا کیا معنی ہے؟ وہی جو اللہ سے محبت کا معنی ہے. نبی سے محبت کا معنی ہے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری. بہت سے لوگ اس معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں نبی کی اطاعت الگ, نبی کی محبت الگ. اگر ہم کوئی عمل کرے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نبی کی اطاعت کر رہے ہیں, اور وہ جو عمل کرتے کہتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں. دیکھیے نبی سے محبت کی دلیل نبی کی اطاعت ہے. صحابہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے اس لیے اطاعت میں سب سے آگے تھے. اور اس کے بعد جن لوگوں نے جتنی اپنے نبی سے محبت کی وہ اتنا اطاعت میں اتنے ہی آگے تھے. آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ محبت الگ چیز, اطاعت الگ چیز. یہاں محبت رسول کے نعرے ہیں اور وہاں اطاعت غائب ہے. فجر کی نماز غائب ہے اور یہ نعرے محبت رسول کے. فجر کی نماز کہاں ہے بھائی؟ یہ تو فرض ہے, یہ تو اللہ سے محبت بھی نہیں, اس کا مطلب جو ہے فرض چیزوں کو ادا نہیں کر رہا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے, ورنہ محبت رسول میں ہم غلو کر جاتے ہیں. اس انداز میں غلو کی اطاعت رسول غائب اور محبت رسول کی باتیں ہو رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی, آپ کا مذاق اڑایا گیا. یہ ہر شخص کو برا لگتا ہے, ہر مسلمان کو برا لگتا ہے. یاد رکھو, لگنا چاہیے, ایمان کا تقاضا ہے میرے اور آپ کی. اور لوگوں نے جلوس اور جلائس نکالے. یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر یہی طریقہ ہے اپنی باتوں کو منوانے کا, یہ بھی درست ہے. لیکن وہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان جلوس اور جلائس میں شامل تھے, احتجاج میں شامل تھے, وہیں مساجد کے اندر اتنے لوگ موجود نہیں تھے فجر کے اندر جتنے جلوس میں شامل تھے. تو یہ کیسی محبت ہے بھائی جس کے اندر اطاعت مکمل غائب ہے؟ جس نبی نے اپنے آخری دم, آخری وقت تک, جس کو ہم کہیں گے بیماری کی حالت تھی اور آپ جو ہے چل نہیں پاتے تھے, 2 صحابہ آپ کو لے کر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کاندھوں پر ہوتے اور آپ کے پیر اٹھانے کی طاقت نہ ہوتی, پیر رگڑتے زمین پر, تو بھی آپ نماز کو جاتے. اس نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے, اس کے محبوب نکلتے ہیں کہ ہم جو ہے احتجاج کریں اور وہ نماز سے غائب ہے. تو یہ کون سی محبت ہے بھائی جس میں اطاعت پوری خالی ہے آپ کی اور میری؟ محبت کا معنی اطاعت ہوتا, ہمیشہ یاد رکھیے. محبت الگ, اطاعت الگ نہیں ہے. اطاعت ہی محبت ہے اور محبت ہی اطاعت ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کی دلیل دی اور فرمایا, اور ایک ایسی بات فرمائی. دیکھیے ایک واقعہ تھا جس میں بات پتہ چلی کہ اطاعت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی آپ کی محبت کی دلیل ہے, یا آپ کی محبت ہی اطاعت کی دلیل ہے. ایک شخص آیا, آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا لیجیے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 کی تفسیر نکالی, 69 پڑھیے اس کو. ایک شخص, ایک انصاری آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مایوس تھے, غمزدہ تھے, رنجیدہ تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے, تم غمزدہ کیوں ہو؟ تو کہ اللہ کے رسول غم مجھے ستایا جا رہا ہے. دیکھیے یہ ہوتا ہے محبت رسول, یہ ہوتا ہے محبت رسول. سنیے واقعے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میں اس لیے پریشان ہوں
اس لیے کہ میں ایک خیال مجھے ستاتا ہے، دنیا میں تو آپ کی صحبت کے بغیر، آپ کو دیکھے بغیر، آپ کے ساتھ رہے بغیر دنیا قرار نہیں آتا ہے۔ میں جب آپ کی مجلسوں سے نکلتا ہوں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ جاتا ہوں، دل بے قرار ہو جاتا ہے، دوڑ کر آتا ہوں، آپ سے ملاقات کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، نظریں میری جو خوش ہو جاتی ہے، میرے دل کو اطمینان ملتا ہے میرے نبی کو دیکھ کر۔ لیکن جو غم مجھے ستایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت آپ انبیاء میں ہوں گے، میں عام لوگوں میں ہوں گا، اور وہاں میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ بس وہ غم مجھے دنیا میں ستایا جا رہا ہے۔ یہ ہے محبت رسول۔ پریشان ہے کہ میں کیا کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ سوال کیا ہوا؟ محبت رسول کا جواب قرآن نے دیا اس کا۔ ایک آیت نازل ہوئی، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ اللہ رب العزت نے آیت نازل کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کریں گے اللہ اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ ہوں گا اس روز ان لوگوں میں، جس میں فرمایا اولئک مع الذین علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، تو وہ ہوں گا اس دن ان لوگوں کے ساتھ جو انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہیں۔ سوال ہوا اطاعت محبت کا، جواب آیا اطاعت کا۔ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور دنیا میں مجھے غم ستایا جاتا ہے کہ آپ سے دوری میں کیسے اختیار کر سکوں آخرت میں۔ آیت کیا نازل ہوئی قرآن کی؟ اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ تو بات سوال محبت کا تھا، آیت نازل ہوئی اطاعت کی، تو اس سے پتا چلا اطاعت اور محبت ایک ہی معنی ہے۔ جو اطاعت کرتا ہے وہ محبت کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ لوگ اس کو الگ الگ کر کے بہرحال سمجھتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ اسی کی کڑی میں بات چل رہی ہے، کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا، اور سوال یوں تھا ان کا، اور کہا اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس جیسے عمل نہیں کر پاتا۔ اشارہ کس طرح سمجھ رہے نا؟ ایک آدمی ہے کسی سے محبت کرتا ہے، اس جیسے عمل نہیں کر پاتا، کیونکہ صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے، لیکن نبی کے جیسے عمل کہاں ہوں گے، وہ تو بہت آگے تھے نا من۔ تو ایک آدمی محبت کرتا ہے دنیا میں کسی سے، لیکن اس جیسے عمل نہیں کر پاتا، قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو سننے سے زیادہ کسی حدیث کو سن کر صحابہ کو خوشی نہیں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جواب دیا اور کہا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ صحابہ جھوم اٹھے، اس لیے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرتے تھے۔ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب گزرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار سے، اور ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب جو ہے ان کی مزار سے، تو گزرتے تو کہتے انشاءاللہ العزیز، روز قیامت میرا فیصلہ اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوں گا، اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور رسول اللہ نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے، تو میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب بہت غور کی بات تو یہ ہے، انسان جس سے دنیا محبت کرتا ہے اس کے ساتھ، اگر میری محبت کا محور وہ ہے کہ کوئی کسی لڑکی یا لڑکے کو بنا لے، میری محبت کا محور کسی فلم سٹار یا کرکٹ سٹار اور فٹ بالرز کو بنا لے، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث بالکل واضح ہے، حدیث بالکل کلیئر ہے، انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بہرحال اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیا علامتیں ہیں، اس کو جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یاد رکھیں۔ ٹھیک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو علامتیں ہوں گی وہ مختصر 3 رکھ رہا ہوں، اور بھی ہے لیکن 3 جو اہم ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ پہلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، اس کی اتباع اور اس کو آگے بڑھانے کا جذبہ انسان میں ہو، یہ نبی سے محبت کی علامت۔ سنت رسول پہ عمل کرے اور اس کو آگے پہنچا، اس کی احیاء، اس کو آگے پہنچانے، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرے۔ دوسری علامت، محبین اور محبان رسول سے محبت کرے، رسول نے جس سے محبت کی، رسول نے جس سے محبت کی، اور رسول سے جس نے محبت کی، دونوں سے محبت کرے۔ رسول نے جن سے محبت کی، اہل بیت سے محبت کی، آپ نے کہا احد کو میں محبت کرتا ہوں، تو رسول نے جن سے محبت کی ان سے محبت کرے، اور رسول
کو جو محبت کرتے تھے ان سے محبت، مطلب صحابہ سے محبت کریں۔ اور تیسری علامت ہے جو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیزوں کو محبوب جانا یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کہ آپ جس چیز کو پسند کرتے تھے، آپ جس کو محبوب جانتے تھے، آپ جس چیز کے لیے کوشش کرتے تھے، آپ نے اچھے اخلاق پسند کیے، اچھے اعمال پسند کیے، اچھے افعال پسند کیے، اچھی باتیں سکھائے، اچھائی کا حکم دیا، برائی سے رکنے کا حکم دیا، تو یہ تمام چیزوں سے ہم بھی محبت کریں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ان چیزوں سے محبت کی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزوں کو یاد رکھیے 3۔ اب آئیے تیسری محبت،